عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم عبادت کی خوبیاں پروگرام میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پروگرام عبادت کی خوبیاں میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ اذکار، دوسرا قرآنی سورت کی دہرائی، اور تیسرا سیگمنٹ ایک دعا یاد کی جاتی۔ عبادت اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت ایسی ہو جو بندے کے دل کو صاف کرتی ہو، ستھرا کرتی ہو، بندے کے دل کو نکھار دیتی ہو، جو عبادت بندے کے دل میں صفائی پیدا کر دے، جو عبادت بالخصوص بندے کے دل کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے، وہ عبادت رات کی عبادت ہے کہ بندہ رات کو اٹھے اور اللہ کی عبادت کرے تو یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی جو رات کو اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، جن کی کروٹیں بستروں سے جدا ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ السجدہ میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں، تو کسی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا، یعنی یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے۔ جو راتوں کو اٹھتے ہیں ان کی کروٹیں بستروں سے جدا یعنی علیحدہ ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے، دعا کرتے، اور ان کے دلوں میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ایسی عبادت کرنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایسی عبادت کر کے جانا ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو کے یہ اعلان فرما دے کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں الحمدللہ بزرگ اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ دہرائی بھی کرتے ہیں
اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سیکھتے ہیں، دعا بھی سیکھتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اذکار بھی سیکھنے میں الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین تو ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں، بالخصوص یہ پروگرام عبادت کی خوبیاں بزرگ اسلامی بھائیوں اور بزرگ اسلامی بہنوں کے لیے، اور بالعموم تمام ہی عاشقان رسول کے لیے یہ عبادت کی خوبیاں زبردست پروگرام ہے، جو کہ بہت کچھ سیکھنے کو اس پروگرام کے ذریعے سے ملتا ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم کلمے سیکھتے ہیں، ایسی نماز جنازہ اور دیگر اذکار ہم اس پروگرام کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، اور پھر قرآنی سورت بھی ہم سیکھتے ہیں، اس کی دہرائی ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ دعائیں بھی سیکھتے ہیں۔ عبادت کی خوبیاں پروگرام ہے۔ آئیے اس پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے پہلا سیگمنٹ جو کریں گے اس میں آج ہم 5واں کلمہ یاد کریں گے، 5ویں کلمے کی دہرائی کریں گے۔ میرے یہاں جو بزرگ اسلامی بھائی، آپ بھی میرے ساتھ اس کی دہرائی کریں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس 5ویں کلمے کی دہرائی کریں گے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو 5واں کلمہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کی دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ 5واں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس 5ویں کلمے کی دہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ 5واں کلمہ اس کی ہم نے دہرائی کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے انداز میں پڑھنے، یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پروگرام عبادت کی خوبیاں ہے اور اس کا دوسرا سیگمنٹ ہے کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اس میں ہم ایک قرآنی سورت کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کی دہرائی بھی کریں گے، اور یہ پروگرام عبادت کی خوبیاں، اس میں ایک سورت کی دہرائی ہوتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکافرون جو کہ پارہ 30 قرآن پاک کے آخری پارے میں یہ سورت ہے، سورۃ الکافرون، جی میں اس کی آپ کو تلاوت سناتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کی دہرائی کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی سورۃ الکافرون، اس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے آپ اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اسلامی بھائی، آپ بھی توجہ کے ساتھ اس کی دہرائی کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کام کاج چھوڑ کر ہمارے ساتھ دہرائی میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ اس کا جو لفظ کل ہے، اس میں قاف جو پڑھا جائے گا یہ پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا وگرنہ اس کا معنی بدل جائے گا۔ قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم ولی دین۔ جی آج ہم نے کون سی سورت کی دہرائی کی ہے؟ سورۃ الکافرون کی آج ہم نے دہرائی کی ہے۔ یہ 30ویں پارے میں ہے۔
الحمدللہ آج ہم نے اس کی تلاوت بھی کی اور اس کی دہرائی بھی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی بہترین طریقے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں، اور انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلے کی برکت سے آپ کو قرآن پاک مخارج کے ساتھ سیکھنے کو ملے گا، اور قاری صاحب آپ کو اچھے انداز میں مخارج کے ساتھ قرآن پاک سکھائیں گے اور مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا بھی آپ کو سکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے عبادت کی خوبیاں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، جس میں ہم ایک دعا یاد کرتے ہیں، اور آج کے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہم جو دعا یاد کریں گے وہ ہے غصے کے وقت کی دعا۔ کون سی دعا یاد کرنی ہے؟ بلند آواز سے بتائیے، کون سی دعا؟ غصے کے وقت کی دعا۔ خاص کر جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں فارغ ہوتے ہیں، کام کاج اتنا ہوتا نہیں ہے، تو ان کو غصہ بڑا آتا ہے، تو غصے کو ہمیں کنٹرول بھی کرنا۔ جب کبھی غصہ آئے تو یہ نہیں کہ غصہ نکال دیا، بچوں کو لتاڑ پچھاڑ کر دیا یا گھر والوں کو پریشان کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ کوئی ایسی دعا پڑھ لیں تاکہ ہمارا غصہ دور ہو جائے۔ ہاں، دین کے لیے غصہ آنا چاہیے، جہاں ضرورتاً ہے غصہ آنے کی ضرورت ہے وہاں غصہ آنا چاہیے، لیکن بلا وجہ کا نہ گھر والوں پر، نہ بچوں پر، نہ محلے والوں پر غصہ کرنا ہے، بلکہ جب کبھی غصہ گھر میں آ جائے اور غصہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو گھر سے باہر تشریف لے جایا کریں۔ اب اتنا بھی باہر نہیں رہنا کہ گھر ہی نہیں آنا ہے، گھر آنا ہے۔ گھر والوں کو بھی ظاہر ہے، ہم چونکہ بڑے ہیں تو گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر کے سربراہ بھی ہوتے ہیں اور یہ گھر کے سرپرست ہوتے ہیں، انہوں نے ہی اپنے بچوں کی، اہل و عیال کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ جب جب کبھی غصہ آ جائے تو پھر اس وقت ہم نے دعا پڑھنی۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں غصے کے وقت کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے غصے کے وقت کی دعا۔ اب آپ بھی میرے ساتھ مل کر دہرائی کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا معنی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کا معنی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب کبھی غصہ آ جائے تو یہی دعا پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف یوں تھو تھو کر دینا چاہیے، اس سے بھی غصہ دور ہوتا ہے۔ اور غصہ آئے تو لیٹ جانا چاہیے، پھر بھی کنٹرول نہ ہو وضو کر لینا چاہیے، پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو گھر سے باہر نکل جائیں تاکہ غصہ دور ہو جائے۔ جب غصہ ختم ہو جائے پھر تشریف لے آئیں، اور یہ بار بار دعا پڑھتے رہا کریں۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے پہلے سیگمنٹ میں 5واں کلمہ یاد کیا اور اس کی دہرائی کی، اور دوسرے سیگمنٹ میں ایک قرآنی سورت کی دہرائی ہوئی، سورۃ الکافرون کی تلاوت بھی ہوئی، اس کی دہرائی بھی ہوئی، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے ایک دعا یاد کی، غصے کے وقت کی دعا۔ جب کبھی غصہ آ جائے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آج ہم نے تیسرے سیگمنٹ میں یہ دعا یاد کی ہے۔ جی آئیے بڑھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جو ہم نے 5واں کلمہ پڑھا اور اس کی دہرائی کی، جی آئیے بڑھتے ہیں عرفان اتاری بھائی کی طرف۔ جی عرفان بھائی، پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں اور آپ کی کیا مصروفیت ہے، آپ دعوت اسلامی میں کب سے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے۔ میرا نام محمد عرفان اتاری ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر میاں چنو سے ہے۔
دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ میں 1998 سے اس ماحول سے وابستہ ہوں ماشاء اور پیشے کے اعتبار سے میں انجینئر ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی 5واں کلمہ سنائیے عرفان بھائی۔ 5واں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، عرفان اتاری بھائی نے بھی اچھے انداز میں 5واں کلمہ سنایا ہے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور اس کو ہمیں یاد رکھنے اور اپنے بچوں کو بھی یہ کلمے یاد کروانے۔ نیت کریں اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ کلمے یاد کروائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بالخصوص جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، وہ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قریب کر کے اپنے پاس بلا کے انہیں انشاءاللہ 6 کے 6 کلمے یاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جو دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے ایک قرآنی سورت کی دہرائی کی، عرفان اتاری بھائی آپ سورۃ الکافرون ہمیں سنا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکت دے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی آج عبادت کی خوبیاں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے ایک دعا یاد کی تھی، یاد ہے آپ کو کون سی دعا یاد کی تھی؟ غصے کے وقت کی دعا۔ جب کبھی غصہ آ جائے تو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہم نے دہرائی کی۔ جی یہ سنتے ہیں ہم صدیق بابا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ۔ جی دلبر اتاری بھائی آپ بھی سنا دیں۔ غصے کے وقت کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی عرفان اتاری بھائی آپ بھی سنائیں۔ غصے کے وقت کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ۔ جی عبد الجبار اتاری بھائی، پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں اور دعوت اسلامی میں آپ کب سے ہیں؟ میرا نام عبد الجبار اتاری ہے۔ الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کم و بیش 2004 سے پہلے سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا تعلق پنجاب کے ضلع وہاڑی سے اور اس کا علاقہ میلسی دوکوٹا، ماشاءاللہ۔ اور یہاں میں ایک پورٹ قاسم انڈسٹریل زون میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر کے طور پہ جاب کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی آپ جہاں جہاں کام کرتے ہیں کبھی غصہ بھی آتا ہوگا آپ کو اپنے ورکروں کے اوپر، تو کبھی غصہ آ جائے تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ غصے کے وقت کی دعا جو پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ نیت فرما لیں تمام ہی بزرگ اسلامی بھائی، جب کبھی غصہ آئے تو ہم نے یہ دعا پڑھا کرنی ہے۔ کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہمیں اس مدنی ماحول، اس دینی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہنا چاہیے۔ اس کی الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع ہر جمعرات کو آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ آپ جس شہر جس ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنے شہر کے یا اپنے ملک کے اندر جہاں ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع ہوتے ہیں وہاں شرکت کرنے کا آپ معمول بنا لیں اور نیت کر لیں۔ اب تک نہیں گئے تو اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے پوچھ کر انشاءاللہ
دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کو براہ راست مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو مدنی مذاکرے میں بھی شرکت فرمایا کریں اور زہ نصیب قافلوں میں سفر کرنا نصیب ہو جائے۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔